بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی کی کوشش پر سزا کے خاتمے کا قانونی مسودہ پارلیمان نے بھی منظور کر لیا ہے اور اس کے بعد صدر نے بھی اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ چنانچہ اب اسے قانون کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس قانون کے منظور ہونے سے قبل تک صورتحال یہ تھی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 325 کی روح سے خودکشی کی کوشش کرنے والے لیکن اس میں ناکام ہونے والے کے لیے 1 سال تک قید سادہ یا جرمانہ یا قید اور جرمانے دونوں کی سزائیں مقرر کی گئی تھیں۔ ان سزاؤں کے خاتمے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب شہادت اعوان صاحب نے سینٹ میں بل پیش کیا۔ سینیٹر صاحب کا کہنا تھا کہ خودکشی کوئی ہنسی خوشی تھوڑی کرتا ہے، اور یہ کہ ایسے شخص کو تو کچھ نفسیاتی مسائل لاحق ہوتے ہیں، چنانچہ اسے علاج فراہم کرنا چاہیے، نہ کہ اسے سزا دینی چاہیے۔ پچھلے سال اکتوبر میں نے رفاع یونیورسٹی اسلام آباد میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ یہ مسودہ اگر منظور ہوا، یہ کام ہو گیا، تو آگے مزید کیا کچھ کرنے کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ سام گزرنے کے بعد وہ لکیر پیٹتے ہیں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ کیا خودکشی کی کوشش پر سزا ختم ہونا چاہیے یا نہیں؟ رفاع یونیورسٹی کے زیر اہتمام پالیسی ڈائیلاگ میں اس سوال کے مختلف اطراف پر جو گفتگو میں نے کی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، خودکشی کی کوشش پر سزا کے خاتمے کے لیے جس طرح کا استدلال پیش کیا جاتا ہے وہ ایک ایسی ڈھلوان ہے جس پر چلتے ہوئے پھسلنا لازمی ہے، یعنی یہ ایک سلپری سلوپ ہے، اور ایک دفعہ پھسل گئے تو پھر لڑکتے لڑکتے کہاں تک گریں گے اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نمبر 2، چنانچہ اگر اس استدلال کو مانتے ہوئے خودکشی کو جرائم کی فہرست سے خارج کیا گیا تو اگلا قدم یہ ہوگا کہ خودکشی میں معاونت اور ترغیب کو بھی جرم نہ کہا جائے۔ ظاہر ہے جو فعل جرم نہیں ہے تو پھر اس فعل میں معاونت یا ترغیب کو کیوں جرم قرار دیا جائے، یہ دوسرا سٹیپ ہوگا۔ نمبر 3، اس مقصد کے لیے، یعنی یہ معاونت اور ترغیب کو بھی جرم نہ قرار دیا جائے، اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ مفید مثال کون سی ہو سکتی ہے؟ طبی مدد سے خودکشی، جی ہاں، میڈیکلی اسسٹڈ سوسائڈ، یہ مثال دی جائے گی، جس کے لیے انسانی ہمدردی کے جذبات ابھارنے کے لیے دلائل بڑی آسانی سے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مریض ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اذیت ختم نہیں ہو رہی اور وہ خود چاہتا ہے کہ اس اذیت سے نجات پائے، اور وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر اسے خودکشی میں مدد دے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نمبر 4، پھر اس کے بعد ہمدردانہ قتل، مرسی کلنگ، جس کے لیے زیادہ ٹیکنیکل ٹرم یوتھینیزیا کی استعمال ہوتی ہے۔ تو یوتھینیزیا کے جواز کی طرف لڑھکنا کیا مشکل ہوگا؟ چنانچہ ابتدا میں رضامندی پر مبنی ہمدردانہ قتل یعنی والنٹری یوتھینیزیا کے لیے استدلال کیا جائے گا کہ جب بندہ تکلیف میں ہے اور اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے خود مرنا چاہتا ہے تو اسے اذیت سے نجات دلانے میں برا کیا ہے؟ پھر بات بغیر رضامندی ہمدردانہ قتل یعنی نان والنٹری یوتھینیزیا کی طرف بڑھے گی، جس کے لیے بس ایک چھوٹی سی لڑکنے کی ضرورت ہوگی کہ بس تھوڑا سا مزید لڑک جائیں، کہ مقصود تو مریض کو اذیت سے نجات دلانا ہے، خواہ اس وقت وہ خود مرضی دینے کا اہل نہ ہو۔ پھر ایک اور یوں کہیں چھوٹی سی چھلانگ یا پھسلن کے بعد کیا ہوگا؟ مرضی کے خلاف ہمدردانہ قتل یعنی انوالنٹری یوتھینیزیا تک بات پہنچ جائے گی، اور جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو پھر ابتدا میں شاید صرف سلبی پہلو سے ہمدردانہ قتل کی بات ہوگی، یعنی نیگیٹو یوتھینیزیا کی، کہ ڈاکٹر خود کوئی چیز انجیکٹ کر کے، کوئی دوا دے کر اس کا قتل، ہمدردانہ قتل نہ کرے، لیکن جو ٹریٹمنٹ اس کی جاری ہے بس اس کو روک دے تو وہ خود مر جائے گا۔
یہ نیگیٹو یوتھنیزیا. اور جب آپ نیگیٹو یوتھنیزیا کے جواز تک پہنچ گئے تو پھر پازیٹو یوتھنیزیا یعنی ایجابی پہلو سے ہمدردانہ قتل کے جواز تک جانا کیا مشکل ہوگا. کہا جائے گا کہ جب ٹریٹمنٹ روک کر اسے مرنے دیا جا سکتا ہے یا اس کی موت کو قریب لایا جا سکتا ہے تو ایک انجیکشن لگا کر اذیت کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے وہ سلپری سلوپ. جب آپ نے ایک سٹیپ لے لیا اس ڈھلوان پر آپ ایک دفعہ چل پڑے تو پھر لڑکتے لڑکتے کہاں تک جائیں گے خود اندازہ لگائیے. نمبر 5، جب ہمدردانہ قتل کا جواز بھی تسلیم کروا لیا جائے تو اس کے بعد بس ایک چھلانگ اور لگانی ہوگی اور بات پہنچ جائے گی کہاں تک؟ میری زندگی میری مرضی کے اصول تک. اور یہاں سے خودکشی کے حق the right to commit suicide کے لیے استدلال سے کیسے آپ پھر بچیں گے. یہاں تک بات آ گئی ہے تو مابعد جدیدیت دنیا جس میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، جو پوسٹ ماڈرن ورلڈ ہے، اس میں خودکشی کے حق کے لیے استدلال کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے. جب زندگی بے معنی ہو گئی ہو، مقاصد عالیہ زندگی کے کوئی ہائر آبجیکٹیوز نہ ہوں، اخلاقی اقدار مورل ویلیوز کو محض ڈھکوسلا کہا جائے، زندگی کے آغاز، کائنات میں انسان کی موجودگی اور اس طرح کے دیگر ما بعد الطبیعیاتی سوالات، میٹا فزیکل کویسچنز اور ان کے جوابات، بلکہ یہ سوالات ہی سرے سے لا یعنی سمجھے جائیں، بے معنی اور بے فائدہ سمجھے جائیں، زندگی کا کوئی مفہوم معنی باقی نہ رہے، تو پھر خودکشی پر کسی مذہبی یا اخلاقی قدغن کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے. ہمارے سوشل سائنٹسٹس، ماہرین نفسیات اور ماہرین اخلاقیات آج خودکشی پر جس طرح کی بحث کر رہے ہیں، اس کی جڑیں آپ دیکھیے تو 250 سال قبل ڈیوڈ ہیوم کے اس مضمون میں ملتی ہیں جو اس نے خودکشی کے متعلق لکھا تھا، آن سوئسائڈ. اس میں بہت دلچسپ باتیں لکھی ہیں، اور ایک بات جو یہاں اس ایڈیشن کے ٹائٹل پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے. ڈیوڈ ہیوم کا کہنا تھا، I believe that no man ever threw away life while it was worth keeping. کوئی شخص کبھی اپنی زندگی ختم نہیں کرے گا اگر زندگی جینے کے لائق ہوتی. اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی، ڈیوڈ ہیوم نے، کہ خودکشی کرنے والا نہ تو خدا کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، نہ معاشرے کے خلاف، نہ ہی خود اپنے خلاف کچھ برا کرتا ہے. بھائی خدا کو اس کی موت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا تو یعنی یوں کہیں ہر طرح کے نقصان سے اور عیب سے اور خامی سے بالا تر ہے. اس طرح خدا کی شان بیان کر کے کہا جاتا ہے بندے نے خود کو مار دیا، اس سے خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ معاشرہ، بھائی اگر یہ بندہ معاشرے کو کچھ دینے کے لائق ہوتا تو دیتا، لیکن اگر دے نہیں سکتا تو جیسے ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد یا معذور ہو جانے کے بعد، بیمار ہو جانے کے بعد آپ بندے کے لیے حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لے، مستعفی ہو جائے، تو ایسے ہی یوں کہیں کہ وہ اس معاشرے میں اپنی زندگی ختم کر کے ریٹائرمنٹ لے رہا ہے، مستعفی ہو رہا ہے، پوزیشن چھوڑ رہا ہے، کیونکہ اس پوزیشن پر رہنا معاشرے کے لیے بھی مفید نہیں ہے. اور جہاں تک اس کا اپنا تعلق ہے تو وہ جیسے میں نے عرض کیا، اگر زندگی جینے کے لائق ہو تو کوئی کیوں زندگی ختم کرے گا؟ ڈیوڈ ہیوم نے یہ کہا تھا. یہی بات مختلف موویز میں، ڈراموں میں، افسانوں میں آج بہت سارے لوگ کہتے پھرتے ہیں. یہ ہے خودکشی کے حق، خودکشی کے حق کے لیے استدلال کی بنیاد. سوال یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ایک اسلامی ملک میں جب ہم بات کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایسے ملک میں جس میں آئین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، ریاست کا مذہب اسلام ہے، یہاں اللہ کا حکم چلے گا، یہاں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شریعت کے ذریعے بتا دیا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اس لیے ہم اس لا یعنی بحث میں نہیں الجھ سکتے کہ خودکشی کا جواز ہے یا نہیں ہے. بھائی اللہ کی شریعت میں خودکشی کے لیے جواز نہیں ہے تو بس بات ختم ہو گئی ہے.
پھر جب یہ طے پایا کہ بات ختم ہو گئی ہے، خودکشی حرام ہے، تو اس کے بعد کا قدم اور اس کے بعد کی بحث سمجھنا آسان ہے۔ اگر یہ حرام ہے تو حرام کے ارتکاب کی کوشش کو قانون کے ذریعے روکنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے کہ وہ معاشرے میں حرام کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس کوشش کو، خودکشی کی کوشش کو، قابل سزا جرم کے طور پر قانون میں شامل کیے رکھنا ضروری ہے۔ امام سرخسی نے اسلامی قانون کا ایک اہم قاعدہ ذکر کیا ہے، جسے قانون سازی اور پالیسی سازی میں ایک رہنما اصول کے طور پر حکمرانوں کو اور قانون بنانے والوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ الامور بعواقبها، کاموں کے جواز کا انحصار ان کے نتائج پر ہوتا ہے۔ کسی بھی فعل کو فوجداری قانون سے نکالنے سے، اس پر سزا ختم کرنے سے قبل حکمرانوں کو لازماً یہ دیکھنا چاہیے، قانون سازوں کو لازماً یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے کیا نتائج سامنے آئیں گے اور کیا وہ نتائج ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے۔ باقی رہی یہ دلیل کہ خودکشی کرنے والا ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے، اس کے حالات، اس کی مجبوریاں، اس کے مسائل کی بنا پر وہ ہمدردی کے لائق ہوتا ہے، تو یہ دلیل کسی بھی دوسرے جرم کے لیے گھڑی جا سکتی ہے۔ اگر خودکشی کی کوشش کرنے والا اس ہمدردی کا مستحق ہے، تو ریپ کرنے والا اس ہمدردی کا مستحق کیوں نہ ہو؟ آخر اس کے بچپن کے حالات، اس پر گزری ہوئی وپتا، اس پر آئی ہوئی مصیبتیں کیوں ہمیں اس کا قائل نہیں کرتی کہ اسے سزا کے بجائے محبت کی، پیار کی، علاج کی ضرورت ہے؟ ذہنی مسائل تو اسے بھی ہوتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خودکشی صرف ایک ذہنی یا نفسیاتی مسئلہ نہ ہو، بلکہ کوئی ایسا جسمانی مسئلہ ہو جو وراثت سے اسے جینز کے ذریعے منتقل ہوا ہو۔ لیکن ایسے جینز تو ریپ اور دیگر جرائم کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ جینیٹک ڈٹرمنزم کے نام سے استدلال اب کوئی انوکھی چیز تو نہیں ہے، تو کیا جرم و سزا کے سارے نظام کو لپیٹ لیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ ریپ اور خودکشی میں اس طرح فرق کریں گے کہ ریپ میں وہ کسی اور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور خودکشی میں خود کو، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے خود کو نقصان پہنچانا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کسی اور کو نقصان پہنچانا۔ یہ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہاں بحث اس پر نہیں ہو رہی کہ وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کسی اور کو، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ نفسیاتی الجھنیں ہیں یا کوئی جینز میں کوئی پرابلم ہے، تو یہی بات تو ریپ اور کسی بھی جرم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ بچپن میں اس کے ساتھ یہ ہوا، لڑکپن میں وہ ہوا، معاشرے نے یہ کیا، اور وہ جو فلموں میں کہا جاتا ہے کہ مائی لارڈ مجرم یہ نہیں بلکہ وہ معاشرہ ہے جس نے اسے اس جرم پر مجبور کیا۔ یہ استدلال تو خودکشی کیا کسی بھی جرم کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے، اگر اسے استدلال کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات قابل توجہ ہے کہ کسی کو جرم کی سزا صرف اسی وقت دی جا سکتی ہے جب اس نے جرم کا ارتکاب بقائمی ہوش و حواس اپنی رضامندی سے کیا ہو۔ اس لیے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خودکشی کی کوشش کرنے والا ایسی ذہنی حالت میں تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی اور وہ وقتی طور پر جنون کے زیر اثر آ گیا تھا، تو یہ عذر سزا کے خلاف ڈھال بن سکتا ہے، یہ عذر اسے سزا سے بچا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے فوجداری قانون میں پہلے ہی سے موجود عمومی آزار، جنرل ایکسیپشنز کا باب ہے، PPC میں، پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے۔ ان میں ایک عذر یہ انسینٹی کا بھی ہے، یعنی جنون کا۔ تاہم عذر ثابت کرنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جرم کرتے وقت اسے وہ عذر لاحق تھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے یہ قتل دفاع میں کیا ہے، تو یہ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے یہ قتل دفاع کی حالت میں کیا ہے، خود کو بچاتے ہوئے کیا ہے، اور خود کو بچانے کے لیے آپ کے پاس اس قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یہ باری ثبوت آپ پر ہوگا اگر آپ یہ عذر کلیم کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ خودکشی کی کوشش جنون کی حالت میں کی، تو اسے مجنون ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ فقہائے کرام کے ہاں، اسلامی قانون کے ماہرین نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے جنون، پھر ایک عطا
اس کو کہتے ہیں، اور عطا کے شکار شخص کو معتوہ کہتے ہیں۔ معتوہ سے مراد وہ شخص جس پر وقتی طور پر جنون طاری ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سٹیج ہوتی ہے جس کو سفہ کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو سفیہ کہتے ہیں، بے وقوف، جو ایڈیٹ ہو، جو عقلی معیار پر پورا نہیں اترتا، یعنی وہ عقل اس طرح نہیں استعمال کرتا۔ اور ایک درجہ غفلت اور لاپرواہی کا بھی ہوتا ہے، کیئرلیسنس کا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیئرلیسنس کے درجے میں ہے، غفلت کے درجے میں ہے، یا بیوقوفی کے درجے میں ہے، یا یہ عطا ہے، یا جنون ہے، یا کیا ہے۔ تو ان مختلف مدارج کے مختلف احکام ہیں، اور ان کو آپس میں مختلف نہیں کرنا چاہیے۔ فوجداری ذمہ داری سے برات صرف جنون یا وقتی جنون کی صورت میں ہی مل سکتی ہے، یعنی جرم کی سزا سے بچنا صرف اس صورت میں ممکن ہوگا جب ثابت کیا جائے کہ فعل کے ارتکاب کے وقت وہ شخص جنون کی کیفیت میں تھا، لیکن یہ ثابت کرنا اسی کی ذمہ داری ہے جو اس عذر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی قانون کے کچھ اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔